ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر اچھے الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا نام اور ہماری شناخت، ہماری پہچان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگائی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ذرا غور کریں۔ اگر مثال کے طور پر ہمارا تذکرہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہو، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو ہمارے پیر صاحب کے پاس اگر یہ کہا جائے کہ صوبان بن یوسف نے آپ کو سلام کہا ہے تو ہم کو کتنی خوشی ہوگی ہے کہ میرا نام میرے پیر صاحب کے پاس لیا گیا۔ تو اب ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جب درود پاک پڑھیں اور حاضری لگائی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف بن سلیم نے آپ پر درود بھیجا ہے، فرحان بن عبید نے آپ پر درود بھیجا ہے، عبید بن الیاس نے آپ پر درود بھیجا ہے، تو اب جس بندے کی بار بار حاضری لگائی جائے اور دن میں جتنی بار وہ درود پڑھے اتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگائی جائے تو یہ اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا؟ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کتنی بار کم از کم روزانہ درود پاک پڑھیں گے؟ شاباش، 313 بار کم از کم درود پاک پڑھیں گے۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب ہم نے روزانہ کم از کم کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے؟ 313 بار۔ اپنی عادت میں شامل کریں کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ ہماری زبان جو ہے نا وہ مسلسل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتی رہے۔ جب کبھی کوئی کام ہو تو بندہ وہ کام کر لے، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا، یہ ہم آج سے عادت بنائیں گے نا تو جب بڑے ہو جائیں گے تب بھی ہماری یہی عادت رہے گی۔ تو کوشش کریں بیٹا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کتنی پیاری شخصیت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، محبت رکھو اللہ تعالیٰ سے اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے نا، کتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہاتھ بھی دیا، پاؤں بھی دیا، آنکھیں بھی دی، زبان بھی دی، چہرہ بھی اچھا دیا، گھر بھی دیا، بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ خود یہ زندگی ملنا، پھر یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، یہ بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے محبت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں محبوب ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں، لہٰذا مجھ سے بھی محبت کرو۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پیار ہے نا؟ جی، ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پیار ہے۔ اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور محبت کرو میرے اہل بیت سے اس لیے کہ وہ مجھے پیارے ہیں، لہٰذا ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت ہے، آپ کے اہل بیت سے بھی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے،
انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اچھا تو بچوں آئیں ہم اپنے واقعے کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا ہوا تھا کہ امام مسلم بن عقیل کو جب کوفے والوں نے بہت سارے خطوط لکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو کوفے بھیجا کہ وہاں پر جا کر سارے حالات کا جائزہ لیں اور وہاں کی ہمیں خبر کریں۔ لہٰذا جب امام مسلم بن عقیل کوفے پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا، آپ کے ہاتھ پر جوک در جوک گروہ کے گروہ آ کر بیعت کرنے لگے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو بڑے محبت کرنے والے ہیں اور تقریباً 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضور یہاں کے حالات تو بڑے پر امن ہیں، یہاں کے لوگ تو بڑے محبت کرنے والے ہیں اور آپ سے تو بے انتہا محبت کرتے ہیں، لہٰذا جیسے ہی آپ کو میرا یہ خط ملے آپ فوری طور پر کہاں تشریف لے آئیں؟ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اچھا ایک جانب یہ خط یہاں سے نکلتا ہے، دوسری جانب ایک اور خط لکھا جاتا ہے، اور یہ جو خط لکھا تھا نا یہ شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شریر سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ذہنوں میں خناس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خناس ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کروانا اور ایک دوسرے کو لڑائی کروانا، ایک دوسرے کا قتل کروانا، آپس میں نفرتیں پھیلانا، یہ ان کے جسے کہا جائے کہ بس ان کا معمول ہوتا ہے۔ انہوں نے خط لکھا یزید کو جو تخت پر قابض تھا نا، اس یزید کو خط لکھا کہ تمہارا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، کیا نام تھا اس وقت کے گورنر کا؟ تمہارا جو گورنر ہے نا یہ بڑا نرم دل آدمی ہے، لہٰذا یہ تم جو چاہتے ہو یہ کام نہیں کرے گا۔ یہاں پر تو لوگ امام مسلم بن عقیل کے سارے واقعات لکھے اس نے کہ یہاں کے جو ماحول ہے کہ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر اتنے سارے لوگوں نے بیعت کر لیے اور وہاں پر مکہ المکرمہ میں امام حسین آ چکے ہیں اور اب عنقریب امام حسین کوفے تشریف لے آئیں گے، لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قبضہ برقرار رہے، کوفے میں بھی تمہاری حکومت برقرار رہے، تو تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ جب یہ خط ملا نا یزید کو تو یزید نے اپنے ایک دوست جس کا نام تھا سرجون بن منصور سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس نے کہا کہ پہلی فرصت میں جو گورنر ہے نعمان بن بشیر اس کو تو چینج کر دو۔ کہا اچھا اگر اس گورنر کو میں چینج کرتا ہوں تو پھر کس کو لگایا جائے؟ اب یہ سرجون بن منصور کا ایک دوست تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ کیا نام تھا اس کا؟ نام تو اس کا بڑا پیارا تھا۔ عبید اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاجز بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ، لیکن جیسا اس کا نام تھا نا ویسے اس کے کام نہیں تھے، وہ بڑا بدبخت تھا، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے ابن زیاد بد نہاد۔ کیا کہیں گے؟ ہاں ابن زیاد بد نہاد۔ لہٰذا سرجون بن منصور نے یہ مشورہ دیا کہ ابن زیاد بد نہاد کو یہ گورنر لگا دیا جائے۔ اگر اس کو گورنر لگا دیا نا پھر جیسا تم چاہتے ہو یہ سارے ویسے کام کر دے گا۔ اس کے مشورے پر ابن زیاد بد نہاد کو کوفے کا گورنر لگا دیا گیا۔ جب یہ گورنر کے منصب پر جا کر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے تو امام مسلم بن عقیل کو تلاش کروایا اور ان کو گرفتار کروایا۔ کیا کروایا؟ گرفتار کروایا اور ان کو بڑی اذیت دینا شروع کی اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن امام مسلم بن عقیل نے منع کر دیا کہ تم چاہے مجھے قتل کر دو، لہٰذا میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں لوں گا۔ اب جناب دوسری جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط مل جاتا ہے جو امام مسلم بن عقیل نے لکھا تھا۔ کس نے لکھا تھا وہ خط؟ امام مسلم بن عقیل نے لکھا تھا جو حالات کے متعلق تھا۔ جب امام مسلم بن عقیل کا خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے نا تو آپ نے سفر کی تیاری فرمائی اور وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ یہاں پر ابن زیاد بد نہاد نے امام مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا، بڑی اذیتیں دے کر آپ کو قتل کروا دیا۔ اچھا آپ کے ساتھ آپ کے 2 بچے بھی آئے تھے، کسی کو یاد ہے؟ کل بتایا تھا میں نے، آپ کے 2 بچے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب جناب ابن زیاد بد نہاد نے حکم دیا کہ ان 2 بچوں کو بھی نہیں چھوڑنا، حالانکہ چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، وہ بچوں نے کیا بگاڑنا تھا اس کا، لیکن نہیں، اس کے دل میں اس کے دماغ کے اندر خناس تھا نا، ایک دشمنی کی آگ تھی، پتہ نہیں کس بات کی دشمنی کر رہا تھا، لیکن اس بدبخت نے آرڈر دیا کہ امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کروایا جائے۔ اب جناب یہ جو یزیدی فوج تھی نا
یہ امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو گلی گلی محلہ محلہ کریا کریا جا کر تلاش کرنے لگی اور دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، اسی دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر فرماتے فرماتے آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو معاملات ہو رہے تھے اس کی آپ کو معلومات نہیں تھی۔ یہاں پر جب یزیدی فوج نے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو گرفتار کروایا نا، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالوں سے پکڑ کر لٹکا دیا گیا اور طرح طرح کی ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کے ناخن نکال دیے گئے، ان کے جسموں پر تلواروں سے، چاقوؤں سے، خنجروں سے کٹ لگائے گئے، بڑی تکلیف دی گئی، اور اس طریقے سے ان دو بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر امام حسین کا سفر جاری ہے۔ ابن زیاد بدنہاد نے اپنے سپہ سالار حر ابن یزید کو آرڈر دیا کہ تم 1000 کی فوج لے جا کر امام حسین کا لشکر تمہیں جہاں بھی ملے وہیں پر ان سب کو گھیر لو اور ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو تو علم ہی نہیں تھا کہ پیچھے کیا معاملات ہو رہے ہیں، آپ کے علم میں تو یہی تھا کہ کوفے کے لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں اور 18,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا آپ تو اپنے انداز کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ کا قافلہ جب مقام صراط پر پہنچا نا، کہاں پر پہنچا؟ مقام صراط پر، تو وہاں پر پہنچ کر آپ نے قیام کیا۔ قیام کہنا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ رکنے کو۔ شاباش، سمجھدار بچے ہیں بھائی، واہ ویری گڈ، سارے سمجھدار بچے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اب جناب مقام صراط پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو رفقا تھے، انہوں نے پڑاؤ کیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حر وہاں پر پہنچتا ہے اور وہاں پر پہنچ کر 1000 فوجیوں نے آپ کو اور آپ کے سارے قافلے والے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب سارے چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے، اپنے جو ساتھی تھے ان سے پوچھا کہ بھائی ذرا معلوم کرو کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو 2-3 لوگ مل کر حر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ تو حر نے کہا کہ مجھے ابن زیاد بدنہاد جو کہ گورنر ہے کوفے کا، اس نے آرڈر دیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے والوں کو میرے پاس گرفتار کر کے لے کر آؤ۔ جب یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتائی گئی تو امام حسین نے کہا کہ حر کو میرے پاس بلاؤ۔ امام حسین کے آرڈر پر حر آ کر امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور امام حسین نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ماجرا ہے۔ تو حر کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر کیوں تشریف لائیں۔ تو امام حسین نے کہا کہ مجھے تو تم لوگوں نے بلایا ہے، مجھے تو تم لوگوں نے خط لکھا تھا اور 18,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں، مجھے یہ معلومات ملی ہے، میں تو اس لیے آیا ہوں، میں اپنے شوق سے تو نہیں آیا، تم لوگوں نے بلایا اس لیے میں آیا ہوں۔ تو اب جو حر تھا نا، اس کو تو کسی بات کا علم ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کسی نے خط بھی لکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لاؤ بھائی جناب، 2 بورے بھر کر خط آئے تھے، وہ خط لے آؤ۔ لہٰذا امام حسین کے آرڈر پر وہ 2 بورے لا کر سامنے حر کے سامنے وہ سارے خط کھول دیے گئے۔ جب حر نے یہ دیکھا کہ یہ تو واقعی اتنے سارے خطوط لکھے گئے اور امام حسین اپنے شوق سے یا اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ آپ کو تو بلوایا گیا ہے، تو اب حر نے کیا کیا؟ حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ آپ ایک کام کریں، چونکہ وہ جانتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کون ہے، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ اہل بیت سے ہیں، آپ کی مقام اور منزلت کو پہچانتا تھا، لیکن چونکہ گورنمنٹ کا ملازم تھا تو یہ گورنمنٹ کے آرڈر کو بھی مان رہا تھا۔ اب جناب حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ آپ ایک کام کریں، آپ کوفہ نہ جائیں بلکہ آپ راستہ چینج کر کے کسی اور ملک کی طرف چلے جائیں۔ تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہی مناسب لگتا ہے تو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، لیکن 2 آپشن ہو سکتے ہیں کہ یا تو آپ میرے ساتھ ابن زیاد بدنہاد کے پاس آ جائیں یا پھر آپ راستہ چینج کر کے کوفہ جانے کے بجائے کہیں اور چلے جائیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ سب نے مشورہ دیا کہ چلے ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہم ملک شام کی طرف چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ ملک شام کی طرف۔ اچھا، ایک جانب یہ ملک شام کا سفر اختیار کر لیا گیا، یہاں پر دوسری طرف جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا، جو گندی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے خط لکھ دیا ابن زیاد بدنہاد کو
کہ حر نے اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دیا ہے، اور ہم پہنچ چکے تھے، امام حسین کے قافلے والوں کو گھیر بھی لیا تھا، لیکن حر نے ان کے ساتھ مشورہ کر کے ان کو کہا کہ تم کہیں اور چلے جاؤ، لہٰذا حر کی گویا شکایت لگا دی۔ دوسری جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اب ملک شام کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کس طرف جا رہا ہے؟ ملک شام کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، منزلیں طے ہوتی جا رہی ہیں، بالآخر ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے منزل قصر بنی مقاتل۔ کیا نام ہے؟ منزل قصر بنی مقاتل۔ یہاں پر آ کر آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں پر آ کر پھر ٹھہرے۔ جب آپ یہاں پر ٹھہرے نا تو اس وقت ظہر کا وقت تھا۔ کیا وقت تھا؟ دوپہر کا وقت تھا، لہٰذا کچھ کھانا وغیرہ کھایا، نماز ظہر ادا کی گئی، اور آپ کیلولہ فرمانے کے لیے، آرام فرمانے کے لیے خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ جب تھوڑی دیر کے لیے لیٹے نا تو آپ کو اونگ آ گئی، آپ سو گئے، اور اچانک سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ اٹھتے ہی فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فرماتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قریب ہی آپ کے بڑے شہزادے جن کا نام ہے علی اکبر۔ کیا نام ہے؟ آپ کے شہزادے، بڑے شہزادے کا نام کیا ہے؟ وہ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بابا جان نیند سے بیدار ہوئے ہیں اور اٹھتے ہی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو علی اکبر نے پوچھا ابا حضور خیر تو ہے؟ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ چند لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چل تو رہے ہیں لیکن موت مسلسل ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، لہٰذا مجھے ان کی اس بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شہزادے کو خواب سنایا نا تو آپ کے شہزادے علی اکبر نے سوال کیا، فرماتے ہیں اَلَنَا عَلَى الْحَقِّ، اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بلا علی الحق، ہاں ہم حق پر ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے جواب دیا نا، بڑا کمال کا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ اے بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر یقیناً ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بیٹے کا یہ جواب سنا تو آپ بڑے خوش ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دیا کرتا ہے، ایسی جزا عطا فرمائے۔ اچھا، دوسری جانب آپ نے پھر سفر شروع کیا۔ اب یہ قافلہ بڑھتے 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 منزلیں طے کرتے کرتے نینوا کے مقام پہ پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ نینوا کے قریب۔ نینوا میں حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے۔ کن کا مزار ہے؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ اللہ کے نبی، شاباش۔ اور یہ کون سے نبی یہ پتہ ہے؟ ہاں شاباش، جن کو مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا، کسی نے کہا تھا 40 دن تک، اور کئی کئی روایتیں ملتی ہیں ایک طویل عرصے تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار کہاں پر موجود ہے؟ نینوا کے مقام پر۔ جب آپ نینوا کے مقام پر پہنچے نا تو وہاں پر قریب ہی نہر فرات بھی ہے۔ نینوا ایک بستی کا نام ہے اور اس بستی کے قریب ایک دریا ہے جس کا نام ہے دریائے فرات۔ اچھا، اب جناب یہ دریائے فرات کا جب آپ کو کنارہ نظر آیا اور آپ اس مقام پر پہنچے نا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد محترم کی کہی ہوئی وہ ساری باتیں یاد آنا شروع ہو گئی کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچوں کو اور ان کے رفقا کو فرات کے قریب خون میں نہلایا جائے گا، ان کی لاشوں کو تڑپایا جائے گا، اور یہ سارے مناظر آپ کی آنکھوں میں پھرنا شروع ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑا آگے پہنچے تھے کہ ایک بہت بڑا میدان وہاں پر نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ بہت بڑا میدان، ریگستان نظر آیا، دور دور تک کوئی درخت نہیں، اتنا بڑا میدان۔ جب آپ اس میدان میں پہنچے نا تو ایک وحشت، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی گھر کے اندر جاتے ہیں، کسی علاقے میں جاتے ہیں تو ہمیں اندر سے ایک وحشت ہوتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے، ہمیں ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو جب آپ اور آپ کے رفقا اس میدان کے اندر داخل ہوئے نا تو آپ کو ایک وحشت محسوس ہوئی، ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، تو آپ وہاں پر سے جلدی جلدی گزرنا چاہتے تھے کہ اسی دوران حر کون تھا؟ سپہ سالار تھا، یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا۔
حر واپس سے اپنی ساری فوج، وہ 1000 کا لشکر لے کر نینوا کے مقام پر پہنچ گیا، اس میدان کے اندر پہنچ گیا، اور اس نے آ کر پھر سے اس سارے رفقا کو، امام حسین کے قافلے والوں کو گھیر لیا۔ ایک بار پھر گھیر لیا نا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے حر، اب کیا ماجرا ہے؟ اب کیوں آئے ہو؟ تمہارے کہنے کے مطابق ہم تو اب کوفہ نہیں جا رہے، ہم تو ملک شام کی طرف بڑھ گئے، لیکن اب کیا ماجرا ہے؟ کیوں اب واپس آئے ہو؟ اب جو حر نے جواب دیا، وہ کہنے لگا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے خط لکھا اور اس نے مجھے بڑا ڈانٹا کہ میں نے تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، جیسے ہی میرا خط تمہارے پاس پہنچے تم اسی مقام پر امام حسین اور آپ کے سارے قافلے والوں کو وہیں پر گھیر لو، اور خبردار ان کو آگے نہیں جانے دینا، ورنہ میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کروں گا۔ لہٰذا حضور مجھے مجبوراً آ کر آپ کو گھیرنا پڑا ہے، اور آپ کو اب میں آگے نہیں جانے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر، اس ریگستان میں، اس میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ جب آپ نے اس مکان میں پڑاؤ ڈالا نا، آپ نے فرمایا ما اسم هذه الارض، اس جگہ کا نام کیا ہے، اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا هذه الارض کرب و بلا، اس زمین کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے کرب و بلا۔ آپ نے فوراً ہی فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کرب اور بلا سے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے رفقا کو وہاں پر گھیراؤ کر لیا گیا، اور آپ کو گویا ایک حساب سے قید کر لیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور آگے نہیں جانے دیا جا رہا، تو اب آپ نے اپنے سارے رفقا کو، اپنے سارے دوستوں کو حکم دیا کہ جناب یہیں پر خیمے گاڑ لیے جائیں، اور لیڈیز کے لیے جو عورتیں ساتھ ہیں، اہل بیت کی جو خاندان کی عورتیں ہیں، ان کے لیے الگ خیمے لگا دیے جائیں، مردوں کے لیے الگ خیمے لگا دیے جائیں۔ اس طریقے سے سارے خیمے گاڑ دیے گئے، اور سب کو تلقین کی کہ خبردار صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کتنی ہی تکلیف تم پر آ جائے، لیکن ہرگز ہرگز شکوہ و شکایت اپنی زبان پر نہیں لانا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے رفقا کو یہ درس دے دیا کہ ہم تو نبی کے نام لیوا ہے، ہم تو نبی کے اہل بیت سے ہیں، لہٰذا کوئی بھی شکوہ شکایت اور کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکلے، ناشکری کے زمرے میں آئے۔ اچھا، دوسری طرف حر نے ساری کارکردگی ابن زیاد بدنہاد کو لکھ دی کہ میں نے امام حسین کو کرب و بلا میں روک لیا ہے، اور آپ نے مجھے کہا کہ مجھے آگے جانے کی اجازت دی جائے، مجھے آگے جانے دیا جائے، لیکن میں نے آپ کو آگے نہیں جانے دیا۔ یہ ساری کارکردگی بنا کر اس نے خط کی صورت میں ابن زیاد بدنہاد کی طرف بھیج دی۔ اب آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اگلے سلسلے میں بتاؤں گا۔ ابھی ہم پہنچے ہیں کہ امام حسین اور آپ کے قافلے والوں نے کربلا میں پڑاؤ کر لیا۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔